آج کل ہمارا ملک ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جہاں پہ ہر ادارے کی ایک عزت ہے، ہر ادارے میں ایک بیٹھے شخص کی عزت ہے۔ نہیں ہے عزت تو اس ملک میں جو ایک عام پاکستانی ہے، ایک عام شہری ہے، اس کی عزت نہیں ہے۔ آپ ادارے پہ تنقید کریں گے اس کی توہین ہو جاتی ہے، ادارے میں بیٹھے شخص پر آپ تنقید کرتے ہیں تو اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو مقدس سمجھا ہوا ہے۔ اس میں وہ تمام ادارے، اس میں تمام وہ شخصیات شامل ہیں جن پر ذرا سی تنقید اگر کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ملکی اداروں پر تنقید ہو رہی ہے اور ملکی اداروں میں بیٹھے شخصیات پر تنقید ہو رہی ہے۔ حالانکہ بقول قائد اعظم کے، جنہوں نے اپنے ایک آخری خطاب میں آرم فورسز سے 1948 میں کہا تھا کہ ہم عوام، ہم پبلک ہی اس ملک کے اصل نمائندے ہیں، اس ملک کے اصل مالک ہیں، اور ہم عوام جس کو چاہیں ووٹ دیں، جس کو چاہیں کرسی پر بٹھائیں اور جس کو چاہیں کرسی سے ہٹا دیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، اور جو قائد اعظم کا ایک قول تھا یا قائد اعظم نے جو کہا تھا اس کو کہیں پس پشت ڈال کر حکمیت، جو ہماری عوام کی حکمیت تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ عوام کے جو حقوق تھے اس کو ختم کر دیا گیا۔ عوام کی جو عزت تھی، عوام کی جو ملکیت تھی، حکمیت تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور ایسا جو کلیپٹوکریسی کا ایک کلچر ہے، مطلب کہ ہر ادارے میں بیٹھا شخص یا ہر ادارہ اس ریاست اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اور اس ریاست کے جو ادارے ہیں، ریاستی اداروں میں جو بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، وہ اپنے آپ کو اس ریاست سے بھی اوپر سمجھنے لگ گئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کل کچھ ملک کے حالات ایسے چل رہے ہیں، اگر آپ کسی ایک بندے پر تنقید کرتے ہیں، ایک بندے کو برا بھلا کہتے ہیں، تنقید یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، وہ ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا، تو کوئی بھی شہری اٹھ کے سوال کرتا ہے یا کوئی بھی شہری اٹھ کے ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ آگے سے جواب دینے گے تو ان کی توہین ہو جاتی ہے۔ اور توہین اس طرح ہوتی ہے کہ پرچے پھر ہو جاتے ہیں، اٹھا بھی لیا جاتا ہے، عام پاکستانیوں کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے، گمشدہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈال کر ان کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ بندہ پھر عام پاکستانی جو ایک ینگ جنریشن ہے، یہ جو یوتھ ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کب تک چلے گا؟ ہم جو عوام ہیں، حکمرانوں کی جوتیوں میں کب تک ایسے رلتے رہیں گے؟ جو اشرافیہ ہمارے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہے، اشرافیہ ہمارے ملک پر مسلط کر دی گئی ہے، جن کی جائیدادیں بہر، جن کی اولادیں بہر، جن کی ہر چیز، مرنا جینا، خوشی غمی، علاج، ہر چیز اس ملک سے بہر، تو وہ ہمارے سروں پر آ کے ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک باغیانہ رویہ پیدا ہوتا ہے ہر اس پاکستانی کے بارے میں، پاکستانی کے ذہن میں، دل میں، جو کہ ایک آزاد سوچ رکھتا ہے، ایک آزادی سے جینا چاہتا ہے اس ملک میں اپنے حقوق کے لیے۔ اب اس کا دوسرا رخ یہ دیکھیں کہ ادارے پہ تنقید ہو تو وہ مقدس ہے، ادارے میں بیٹھی شخصیات پر تنقید ہو تو وہ مقدس ہے۔ تو ویئر وی آر، مطلب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم جو عوام پاکستانی ہیں تو ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارے کیا حقوق، ہمارے کیا جو بیسک رائٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ جو ہمارے آئین ہمیں دیتا ہے تو وہ کہاں پہ ہیں؟ اب اس کی سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی جو ہے اس کو اس طرح انہوں نے ڈیگریڈ، ڈیفیم کیا ہے کہ وہ بیچارہ
آٹے کی لائنوں میں لگ کر آٹا مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تو یہ تو حکمرانوں کا حق بنتا تھا نا، تو اس کو 2 وقت کی روٹی دیں۔ تو اس طرح انہوں نے عوام کو اپنے پیروں تلے کچلا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے لیے آٹے کی لائنوں میں لمبی لائن لگی ہوتی ہیں، تو اس میں بیچارہ رول رہا ہوتا ہے۔ تو جو مقدس گئے ہیں، جو جواب دے ہیں عوام کو، عوام کی عدالت میں جواب دے ہیں، تو ان کی جو تک نہیں ریکتی، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بجائے اس کو عوام کو جواب دیں تو ان کے جو مقدس اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے، تو وہ پرچے پھر ہو جاتے ہیں، گرفتاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو عام پاکستانی کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب ایک طرف ایک پارٹی چل رہی ہے، دوسری طرف دوسری پارٹی ہے، وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں، اور جو عام پاکستانی ہے، جو عام شہری ہے، ان کے حقوق ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، ان کے جو بیسک رائٹ ہیں وہ دینے چاہیے، جو ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے۔ جو پھر ایک طریقہ یہ کہ آئین کو ختم کر دیں، اس ملک کا جو آئین ہے اس کو ختم کر دیں۔ آئین کی ایک ردی کی ٹوکری میں ویسے بھی جو ہمارا ملک کے آئین ہے، وہ کم از کم کسی دوسرے ملک کے ٹریفک اشاروں سے بھی جو ہمارے ملک کے آئین دوسرے ملک کے ٹریفک اشاروں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کم از کم ٹریفک اشاروں کی عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، لوگ کھڑا ہو کر عزت تو کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو اشرافیہ بیٹھی ہے، انہوں نے ایک آئین کو پتہ نہیں گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے۔ جیسے جس طرح ضرورت ہوتی ہے آئین کو موڑ کر کے، بس نام آئین کا ہے، حالانکہ اس میں عام شہری کی جتنے بھی بیسک رائٹ ہیں وہ تمام تر معطل کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس طرح کے اگر رویے رکھے جائیں گے تو آنے والا وقتوں میں پھر یہ کیا امید کرتے ہیں ایک عام پبلک سے، ایک عام پاکستانی سے جو ان سب کے رویے دیکھ رہا ہے، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم ناانصافی کو دیکھ رہا ہے، اور جو اس ملک کی سب سے بڑی عدالتیں ہیں وہ چپ ساتے ہوئے بیٹھی ہیں، جو جتنے بھی بیسک رائٹ ہیں وہ معطل ہو رہے ہیں، اور کسی کو کوئی حقوق نہیں مل رہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، ملک کی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بس کچھ ہی دن باقی ہیں کہ آپ سنیں گے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا، خزانہ خالی ہے، عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، آٹا ویسے بھی شارٹ ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہیں آٹے کی۔ جینے کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے، 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، جو ضروریات ہوتی ہیں، بیسک رائٹ، بیسک نیڈ ہوتی ہیں، وہ چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، نہ مل رہی ہیں۔ تو ایک باغیانہ رویہ پیدا ہوگا عام پبلک میں۔ جب عام پبلک باغی ہوگی تو پھر طاقت کے ایوانوں میں گھس کر ان کو نکالے گی۔ تو یہ ہمارے اشرافیہ کو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری عدالتیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کب تک اندھیر نگری چلے گی اس ملک میں، کب تک جو عام پاکستانی ہے وہ اس طرح رولتا رہے گا، کیونکہ پچھلے 75 ایئر سے یہی کچھ چلتا آ رہا ہے۔ ایک ہمارا ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم آج بھی چاند ٹکوں کی خاطر کبھی کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، جو عوام ہے وہ رول گئی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈارک کہانی ہمارے ملک کی، ہمارے عوام کی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تو اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔